کردار کے اعتبار سے بے مثل بے منفرد ہے. کہا ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت سے مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا. آپ نے کہا نہیں, آپ پہلے ہی پریشان تھے, مصروف تھے, آپ کو کیا دکھ دیتی. اچھا ابھی کہا میں انتظام کرتا ہوں. مولا گھر کے باہر نکلے, سورج ڈوب چکا تھا. بازار میں گئے, بازار میں جا کر کے دیکھا کوئی کام مل جائے. اس کو غلط رنگ مت دینا میرے پاس, مولا علی کی سیرت سے پیش کر رہا ہوں. اور یہ روایت اس قدر لوگوں لکھنے والوں نے لکھی کہ علی ندوی جیسے شخص بھی اس کو لکھے بغیر نہ رہ سکتا. یہ بات یاد رکھیں. ہاں مولا مشکل کشا اور بھی ہمارے بزرگوں تو لکھا ہی, لیکن میں نے اغیار کی طرف سے بھی پیش کر دیا تھا کہ اغیار جسے نہ چھوڑے. بات پھر یہ ہے. بہرحال مولا بازار میں گئے, دیکھا کہ بازار میں باہر ملک سے ایک قافلہ آیا ہے. مولا نے کہا تمہارا سامان اتار دوں کیا؟ انہوں نے کہا اگر سامان اتاریں گے تو کتنا لوگے؟ کہا جتنا دے دینا ہے دے دینا. کہا اچھا ہم تمہیں 2 درہم دیں گے, سامان اتار دو, لیکن اتنا سامان ہے رات بھر گزر جائے گی, صبح کرنا. کا نہیں میں ابھی کرتا ہوں, مجھے ضرورت ہے. اور مولا علی نے چند منٹوں میں اور رات بھر جس کو سمجھ رہے تھے سامان اتار کے رکھ دیا. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آسان سی بات ہے. جو 150 من کا دروازہ ایک ہاتھ میں اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے, اس کے لیے سامان اتارنا کون سی بڑی بات تھی. اب 2 درہم ملے مولا کو, توجہ کرنا, 2 درہم ملے مولا کو. 1 درہم اس میں سے صدقہ کر دیا. غور کیجئے, غور کی, سبھی ہڑپ کرنا چاہتے ہو. 2 درہم کمائے, 1 سے صدقہ کر دیا, اور 1 سے پنیر گھی اور کچھ جو لے کر کے گھر پہنچے. اور پہنچنے کے بعد گھر آئے تو آنے کے بعد جلدی سے کہا لو آٹا جو وہ تیار کرو. آٹا تیار ہوا اور روٹیاں بنی. تو 3 روٹیاں بنی, 3 روٹیاں بنی. ایک مولا کو دے دیا, ایک فضا کو دے دیا, اور 1 روٹی کے ٹکڑے کر کے بچوں کو کھلا دیا. سب نے کھا لیا. جب سب کھا چکے تو اس وقت مولا نے پوچھا فاطمہ تم نے کھایا؟ عرض کرتی ہے 3 ہی بنی تھی, ایک نے بچوں کو کھلایا, ایک آپ کو دے دیا, ایک فضا کو دے دیا. ہم تو پانی پی کے شکر کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا, ہم تو پانی پی کے شکر کر لیں گے. مولا مشکل کشا نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اپنی روٹی سے تمہیں دیتا. اتنے دن کے بعد آئے تھے کھانے کے لیے, میں تمہیں کیسے بتاتی؟ جتنے دن کے ہم بھوکے اتنے دن کی فضا بھی تو بھوکی ہے. میں نے اسے کھلا دیا, بچوں کو کھلا دیا, آپ کو دے دیا. میں نے اللہ کا شکر ادا کے پانی پی کے. مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ قیامت تک تجھ جیسی اب کوئی عورت روئے زمین پہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ دکھ اٹھائے ہیں, یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. آج ہماری بیٹیاں اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو غیروں کا منہ دیکھیں. پھر سیدہ فاطمہ کا کردار کیوں ہے؟ یاد رکھنا جب ماں اس طرح پاک دامن ہوتی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی آبرو اور عزت کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی نسل پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایک ماں کا تقوی, جملے پہ غور کریں, ایک ماں کا تقوی قیامت تک کی نسل کو جنت میں لے کر کے جا رہا ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ہے. آج وہ کردار ہمارے درمیان سے ہٹا, ہماری بیٹیاں تو بے پردہ گھوم رہی. بس بات ختم کرتے ہوئے, ثانیہ زہرا ایک عورت کہلائی, ایک خاتون کہلائی, ثانیہ زہرا. اور کسی کو میں ثانیہ زہرا کس منہ سے کہوں؟ ثانیہ زہرا ایک عورت سے میں جو ہے وہ اچھا جملہ نہیں لگتا. یہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے. ہائے ہائے ہائے, میں اس کو واپس لیتا ہوں. عورت تو وہ تھی لیکن ادب میں مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں نے عورت کہوں. بہرحال ایک شہزادی تھی, اسے ثانیہ زہرا کہا گیا, اور وہ واقعی ثانیہ زہرا تھی. کس اعتبار سے؟ زہرا نبی کی گود میں پلی تھی,
वो भी नबी की गोद में पली थी। सुभान ज़हरा अल्लाह। की तरबियत नबी ने की थी, 4 या 5 साल तक उसकी तरबियत भी नबी ने की थी। ज़हरा नबी की हमशक्ल थी, वो ज़हरा की हमशक्ल थी। सुभान उसी अल्लाह। जात को ज़हरा का नाम नबी ने रखा था, उस जात का नाम भी नबी ने रखा था। सुभान अल्लाह। और जो नसब नबी का था वो नसब फातिमा का था, और वही नसब वो सानिए ज़हरा का था। बहरहाल एक बात कह दूं, अगर ज़हरा ने बेटे लुटाए हैं तो जो सानिए ज़हरा ने भाई और बेटे लुटाए हैं। सुभान अगर अल्लाह। ज़हरा की आल करबला तक पहुंची है तो सानिए ज़हरा ने भी अपनी आल को करबला तक पहुंचाया है। अगर ज़हरा ने अपनी आल को करबला में लुटा के दीन बचाया है तो सानिए ज़हरा ने भी अपनी आल 2 ही शहजादे सही लेकिन लुटा करके दीन बचाने में शिरकत की है। बहुत देर तक मखमसे में नहीं रखना चाहता, उलझन में नहीं रखना चाहता। कौन है वो सानिए ज़हरा? उसी को जो है सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ैनब कुबरा के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह अकबर। ये सैयदा ज़हरा 2 भाइयों की बहन है, कासिम और इब्राहिम की। वो सैयदा ज़ैनब 2 भाइयों की बहन है, हसन और हुसैन की। इनके बाबा नबियों के सरदार है, उनके बाबा वलियों के सरदार हैं। हाँ, इनके बाबा अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, उनके बाबा भी अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। अल्लाह अकबर। इनके बाबा खातिमुन नबीयीन है, उनके बाबा खातिमे विलायत है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए क्या कहूँ, कितना कहूँ। अल्लाह अल्लाह। नाम रखा ज़ैनब। ज़ैनब का मतलब होता है बाप की जीनत। सुभान अल्लाह। ज़ैनब का एक मतलब होता है जिसमें कोई ऐब ना हो। बहरहाल अब सुनना, नबी ने उनके कान में अजान पड़ी जिसे ज़ैनब कहते हैं, अकामत पड़ी जिसे ज़ैनब कहते हैं। घुट्टी में सिर्फ इमाम हसन इमाम हुसैन को लुआब नहीं दिया, घुट्टी में सैयदा ज़ैनब को भी लुआब दिया। और 4 साल या 5 साल की उम्र में सैयदा ज़ैनब कुरान की हाफिजा बन गई थी। सुभान अल्लाह। कूफा में सबसे पहले जिसने कुरान की तफसीर बयान की है उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। और उस खानदान में शादी हुई, सगे चचा के बेटे के साथ शादी हुई। शौहर बहुत मालदार थे, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार।